بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ بنی ہوئی چنے تقریباً 1.5 چٹانگیں کے ساتھ دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے سے سدا جوانی لطف اٹھاتا ہے۔ زیتون کا تیل آنکھوں کی سرطان کا بہترین توڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو دست کا عارض لاحق ہو تو وہ ایک پیالہ دودھ لے کر منہ سے لگا لے، جبکہ دوسرا شخص ایک لیمو لے کر اس کا رس دودھ میں ٹپکتا رہے۔ اس دوران متاثر شخص برابر پیتا رہے۔ دست روکنے کے لیے بہترین ہے۔ جس کام میں اللہ کا خوف شامل نہیں ہوگا وہ رہ جائے گا۔ قیامت والے دن ثواب کی ترازو میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ زیتون کا تیل اعصابی تناؤ اور جلد کی اکڑاہٹ میں مفید ہے۔ روزانہ ٹماٹر کی رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کی استعمال سے چند دنوں میں آپ کی تمام بالیں کال نظر آئیں گے۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی چنے کا استعمال کریں۔ آخرت میں صرف وہی چیز مدد دے گی جو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کی ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی بندوں کا احترام کرو اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہو۔ دھوپ میں رنگ سنولی ہو جائے یا دبے پڑ جائیں تو تھوڑا سا انگور لے کر چہرے پر ملا لے۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لے۔ صرف اللہ سے مدد چاہے۔ جب تو اللہ سے مدد مانگے گا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ زیتون کی تیل سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کی تیل میں 3 چمچے ہلدی ملا کر محلول بنا دے۔ اس گاڑھا لیپ کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر جسم پر دانے یا چھیلے وغیرہ ہو جائے تو دودھ لگانا ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشریط دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کانٹوں سے بری ہوئی شاخیں کتنے بے سایہ ہو اور وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، مگر اسے پھول حسن بخش دیتا ہے۔ غریب کا گھر ایسی ہی اجاڑ اور ویران ہو، عورت اسے جنت بنا دیتی ہے۔ دماغی کمزوری کا آسان علاج۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب لے کر چھلکا سمیت کھا لے۔ انشاءاللہ چند روز میں ضعف دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام کھانے سے پانی پی لے۔ اگر چاہے تو سفید زیرہ کو پیس کر سفوف بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ خشک جلد کے لیے 1/4 کپ دودھ میں 1 چمچہ شہد ملا لیں اور اس میں 3-4 مغز بادام کا سفوف شامل کر کے لیپ تیار کر لیں۔ اس لیپ کو چہرے پر لگائے۔ آدھا گھنٹہ بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔
اس سے جلد چکنی سے چکنی اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتی ہے۔ ادرک انسولین پیدا کرتی ہے اور ادرک بیماری کا مؤثر علاج ہے۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منتشر جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے مکمل آرام آ جاتی ہے۔ یہ ٹوٹکے پرانے اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت ہی مفید ہوا ہے۔ اعصابی دباؤ کا شکار لوگ کلونجی کے دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ چند دنوں میں بہترین محسوس کریں گے۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بیماری میں مبتلا ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں میں انگلی پر لگا کر اپنے ناک میں لگا لے، انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ ترپالا چورن 2 چمچے مصری آدھا چمچہ لے کر مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں۔ صبح چھان کر پینے سے ہائی بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچہ لیں۔ یہ آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ کو چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ دودھ پلانے والے خواتین کے لیے مفید ہے۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ قبض، بدہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ متالکیہ وغیرہ نہیں آتی۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح اٹھتا ہے۔ تازہ سنگترا کہیں رکھ دے، پڑا سوکھ جائے تو اسے پیس کر کے شہد کی مدد سے اس کی چنے کی برابر گولی بنا لے۔ یہ گولی ہیضے کے اور مطالعے کو ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 5 گولیاں کھائیں۔ کتابوں کی سیر میں ہم دناؤں سے ہم کالم ہوتے ہیں اور کاروباری زندگی میں ہمیں اہم کون سے کام پڑتا ہے۔